اسامہ غنی صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم، قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنانا کیسا ہے اور کیا سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ اچھی بات ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ ہے کلو وتصدقوا وتزودوا، اچھا یعنی کھاؤ بھی، اس کو صدقہ بھی کرو اور اس کو ذخیرہ کر کے رکھ بھی دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تینوں چیزیں آئی ہیں، یعنی حدیث میں یہ تقسیم آئی ہے اثلاثاً، 3 طرح کی یہ تقسیم آئی ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ کھانا بھی ہے جی اور صدقہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے، اور کچھ اپنے لیے رکھ بھی لینا ہے۔ اچھا، جو فقہاء نے ایک تقسیم بتائی ہے اور بہت سے اہل علم نے یہ بتائی ہے، قدیم فقہاء نے یہ بتائی ہے کہ 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے اور ایک حصہ جو ہے اپنے اقارب دوستوں کے لیے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ بھی کوئی بری تقسیم نہیں ہے، لیکن اس کو ہم سنت نہیں سمجھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے پاس رکھنا، فریج بھر دینا اور اگلی عید تک تو وہی استعمال ہاں جی، اس سے استعمال کرنا یا 2-3 ماہ تو چلے گا۔ جی یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا بھی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے۔ جی جی اور یہ کلو و تزودو، یہ حکم جو ہے یہ برائے اباحت یا برائے استحباب کے ہیں، جبکہ تصدقو کا جو حکم ہے یہ برائے وجوب کے ہیں۔ تو آپ نے اس کو صدقہ کرنا وہ تو لازم ہے اور لازم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 2 حصے صدقہ کر دے، ایک حصہ دوستوں کے لیے، ایک حصہ اپنے دوسرے جو احباب ہیں فقراء کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے۔ یہ نہیں، آدھا بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ حصہ آپ نے کسی کو دینا ہے لازمی۔ اور یہ ایک اور تقسیم ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک جانور کیا ہوتا ہے، بڑے جانور میں حصہ ہوتا ہے اور چھوٹا جانور بھی لیا ہوتا ہے۔ اب محلے میں اور فقراء کو جو دیتے ہیں وہ کون سا گوشت دیتے ہیں؟ بڑا گوشت، اور جو چھوٹا گوشت ہوتا ہے اس کی تو وہ اجڑی بھی باہر نہیں جانے دیتے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہاں سے بھی کچھ دینا ہے اور بڑے گوشت میں سے بھی کچھ دینا ہے۔ بیسک تو یہی ہے شیخ، جو خود کو پسند ہے آپ نے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی، اس میں ایسا ہے کہ جو لوگ زیادہ جانور قربان کرتے ہیں نا، ایک سے زیادہ، تو ان کے لیے سنت نبویہ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ وہ سارا جو بھی انہوں نے کیا نا قربان، جو بھی جانور، تو اس میں سے کچھ کچھ لے کے اس میں سے تناول کریں، وہ یعنی گھر میں وہ پکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیے تھے نا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹوں سے کچھ کچھ لے کے اس کی ہڈیاں تیار کروائی اور آپ نے تناول کیا وہ۔ اچھا ماشاءاللہ، شوربہ بھی پی، شوربہ پیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک سنت ہوگی نا، اللہ کے ایک کا بھی آپ تناول کرتے تو ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کلو منہا، جو قرآن مجید میں بھی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، کلو منہا، اس میں سے کھاؤ، جی واتم القانی والمعتر، اور جو قناعت پسند ہے، آپ سے سوال نہیں کر رہا، اس کو بھی پہنچاؤ، اور جو معتر محتاج ہے، جو سوالی ہے، اس کو بھی دو، بغیر بتائے بھی دینے، اور جو لینے آیا گیٹ کے اوپر اس کو بھی دینے۔ تو ایک تو تقسیم وہ ہے جس کا شیخ صاحب نے تذکرہ کیا، ایک تقسیم ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، ایک خود کھانا حصہ، ایک جو ہے نا سمدھیوں کے لیے، یعنی جو بالکل جس کو ہم پنجابی میں کڑم کہتے ہیں، ان کے لیے، بالکل صحیح، اور ایک ہوتا ہے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ دار قریبی۔ ہاں، تو اس کے مطلب ہے کہ جو سوالی آ رہا ہے نا اس کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو قناعت پسند ہے، آپ کے محلے میں ایسا شخص جس سے قربانی نہیں کی، اس فیت پوش ہے وہ، نہ کسی، اچھا ایسے لوگ رہ ہی جاتے ہیں، دیکھیں مانگنے والے بھی اپنا حصہ لے جاتے ہیں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچ جاتا ہے، ایسے بیچارے جن کا بطور خاص سمدھی تک تو پہنچ جاتا ہے، اب تو شیخ صاحب ضرور پہنچاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان باتوں کا ذرا چلو شیخ صاحب ماشاءاللہ پہنچاتے ہیں، امید ہے لوگ بھی پہنچاتے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ جی۔